نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ دنیا میں اتنے مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبے میں ماشاءاللہ لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان اپنے حساب سے مختلف عنوانات سے، مختلف تحریکوں کی شکل میں، مختلف فلاحی اداروں کی صورت میں دین کی خدمت میں لگے ہیں۔ کہیں علمی کام ہے، کہیں سیاسی کام ہے، کہیں تزکیے کا سلسلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے دعوت و تبلیغ کے سلسلے ہیں، کہیں خدمت خلق کے، اور اسی طرح مختلف عنوانات اور ناموں سے بڑی کثرت سے لوگ محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب بہت خوش آئند ہے۔ الٹیمیٹلی سارے ڈاٹس مل جائیں گے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا ہے؟ ہم اس میں کس کے ساتھ تعاون کریں، کہاں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، کہاں جائیں، کیا اتنی سی زندگی میں کیا کیا کریں، کوئی والی کیفیت۔ تو سوال بہت اہم ہے، لیکن جواب بہت آسان ہے اس کا۔ اس لیے آسان ہے کہ ہم سے ہمارے علم کے مطابق سوال ہوگا، بشرطے کہ اس میں اخلاص اور شریعت کی بنیادی انڈرسٹینڈنگ شامل ہو۔ اب ہمارے گمان کے مطابق بہت اخلاص سے، مزاج کے مطابق فلاں کام نفس کی وجہ سے نہیں، کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں کہ ہم نے فلاحی اتنے ادارے کھول دیے، کوئی بڑی شان میں قصیدے پڑھیں کہ انہوں نے بہت زیادہ دینی کام کیے، بہت کتابیں لکھ دیں، تو ظاہری بات ہے یہ سب دھوکہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا وہ کام کہ جس کا کوئی اثر دنیا میں کسی پر نہ ہو، کسی ایک آدمی پر بھی اس کے اثرات نہ ہو سکیں، لیکن کیا وہ گیا خالص اللہ کے لیے، لیکن دیانتداری سے، محنت کے ساتھ، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حسنہ فرماتے ہیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر دی۔ وہ دنیا کی بھلائی ان کو کیا عطا ہوئی؟ کم عمری میں گھر سے نکالے گئے، ہجرت کرنی پڑی، بیوی بچوں کو چھوٹی جگہ چھوڑنا پڑا، اس سے پہلے اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ ایک الگ مسئلہ، اس آزمائش سے گزرے، اولاد ہوئی تو اس کو کہا دور چھوڑ دو، اپنے ہاتھوں سے ایسی جگہ چھوڑاؤ کہ جہاں بچنے کا امکان کم ہو، وادی ذی زرع میں۔ یہ کر دینے کے بعد اگر بچہ بڑا جس وقت ہو جائے تو اس وقت اب ذبح کر دو، آگ میں اس سے پہلے کدوائے جا چکے۔ یعنی پھر اللہ فرماتے فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، ابھی بچے بڑے نہیں ہوئے یا ہوئے نہیں ہیں، باپ بھی ایمان نہیں لاتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی قسم پرسی کے عالم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دی ہیں۔ تو وہ بھلائی کیا تھی؟ وہ بس صرف محنت تھی۔ جس مقصد کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا انہوں نے اس کو سمجھا، جانا، اس پر محنت کی، اخلاص کے ساتھ لگے رہے، بس۔ اب اس کے نتیجے میں زیرو آؤٹ پٹ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے کہ بہت سے انبیاء قیامت میں ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی شخص نہیں ہوگا۔ انبیاء ہوں گے سب سے اونچے درجے کے لوگ، کوئی ایک بھی آدمی ان کے ساتھ ماننے والا نہیں ہوگا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ ہم کسی نتیجے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آدمی فرسٹریٹڈ ہوتا ہے اسی لیے جب اس کو یہ لگتا ہے کہ اتنے سارے کام ہیں میں کر نہیں پا رہا ہوں، یہ اور وہ۔ جو بس میں ہو وہ بس کر پڑے، جو بن پڑے وہ کر گزرے، اس کی فکر نہ کرے کہ نتیجہ کیا ہے اور آؤٹ کم اور لوگ کے، کسی کی فکر کی ضرورت نہیں۔ سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ آگے پیچھے کی کہانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ صحیح لگتا ہے وہ کر لیجیے۔ اسی لیے وہ جو عربی کا مقولہ ہے، پہلے بھی عرض کیا، افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ الحال۔ سب سے بہترین علم اس وقت کا علم ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو لانگ ٹرم کی پلاننگ وہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ سوچے ضرور آدمی، لافٹی ایسپریشنز رکھنا، اچھے خواب رکھنا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آدمی آہستہ آہستہ محنت کرتا ہے، لیکن
کام اپنا کرتا رہے، ٹک ٹک کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، جو اس کے اختیار میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم کے مطابق لگا رہے، جو استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، اور یہ سمجھے کہ جو کام مجھ سے لیا جا رہا ہے یہ مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالی خاص اہتمام فرما رہے ہیں، مجھے موقع دے رہے ہیں، بس میں اس میں اخلاص سے لگا رہوں، پھر اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو تو پھر اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ خالی فلاحی کام میں لگ گئے ساری زندگی، یہ بھی آپ کے لیے جنت کے جانے کا راستہ ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے شاید تذکرہ کیا ہو، تو ہم کراچی میں جا رہے تھے، تو روڈ پہ چلتے ہوئے، یعنی گاڑی پہ ہم لوگ جا رہے تھے، ایک جگہ جمعہ پڑھانا تھا، تو ہماری گاڑی سے اگلی والی گاڑی کے درمیان ایک تھوڑا سا گیپ آ گیا، ہم وہ ذرا آگے نکل گئی، تو ہم ذرا سا سلو ہو گئے، اس لیے کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ 17-18 سال کا لڑکا، وہ ورک شاپ جو ہوتی ہے ان میں کام کر کے، ہاتھ میں اس کے کوئی بڑا سا تھیلا تھا، بھاگتا وہ جیسے ریت کا ہوتا ہے، ریت کا تھیلا سیمنٹ وغیرہ کا، بھاگتا وہ بیچ روڈ پہ آ گیا۔ تو میں ذرا یعنی جو صاحب ڈرائیو کر رہے تھے، لے جا رہے تھے ہمیں جمعے کے لیے، میں نے اس کا کہ ذرا سا سلو ہو جائیے، تو خیر ہونا ہی تھا ان کو، وہ ہو گئے سلو، اور اس تھوڑی سی دیر میں اس نوجوان نے وہاں پر روڈ میں ایک اچھا خاصا بڑا گڑھا ہو گیا تھا، ایسا کہ گاڑی کو نقصان تو نہ ہو لیکن کچھ صدمہ ضرور پہنچے، اس لیے اس میں اگر گاڑی کا پہیہ چلا جائے تو نکل تو جائے گا، لیکن دھڑ سے ایک آواز آئے گی یا کچھ گاڑی کو شاید چوٹ لگتی، کسی کی بھی گاڑی کو، بیچ روڈ پہ ایک تقریباً فٹ بال کے سائز کا گڑھا۔ تو وہ نوجوان بھاگا بھاگا وہاں سے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلے میں ریت بھری ہوئی تھی، اس نے جلدی سے اس موقع کو غنیمت جان کے اس کے اندر وہ مٹی پوری بھر دی، اور ہم چونکہ سلو بھی ہو چکے تھے، جب وہاں پہنچے تو ہم بڑے اطمینان سے اس کے اوپر سے گزر گئے، گو کہ ہم تو اس کو گاڑی کے درمیان بھی لے سکتے تھے۔ تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ دیکھو یہ شخص اپنی جنت انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بنا گیا۔ 17-18 سال کا لڑکا، اس کو اپنے طور پر ایک خیال آیا کہ اس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ ایک موقع ملا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث تھوڑی سی ضعیف ہے لیکن یہ کہ اس کا مفہوم بہت ہی قیمتی ہے۔ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تمہارے لیے خاص خاص دنوں میں رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں، بس اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر لو کہ تم میں سے جس کو وہ لگ گئی وہ کبھی بھی لا یشقى ابدا، وہ کبھی بھی شقی نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا، اس کا کام بن جائے گا۔ تو مخصوص صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس وقت جہاں مجھے جو موقع دے میں اس اپرچونٹی کو پکڑوں، اس پہ کام کر لوں، اور دل میرا پھر بھی ڈرتا گھبراتا رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ سب انہوں نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، اپنی صلاحیت، مال، وقت، جو کچھ تھا، لیکن دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ان میں نفاق ہے، اخلاص نہیں؟ فرمایا نہیں، بالکل اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ میرے صحابہ کرام ہیں کہ ان کی فکر ایسی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے صحیح ریئلائزیشن۔ پہلے 100 پہ بھاری ہے، بعد کا یہ ایک احسان، تو نے 100 ہنر دے کر مجھ کو عاجزی بخشی۔ یہ ہے ہمارے صحابہ کرام کا مقام، کہ سب کچھ لگا دیتے ہیں اور فکر پھر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کیا کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بس لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، لگا رہے آدمی، اس نتیجے کی طرف سے بھی بالکل بے پرواہ ہو جائے، لوگوں کے کامنٹس کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ عموماً ہوتا ہے دین کا کام کر رہے ہیں تو ایک فطری تقاضا ہے، چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر کچھ کہیں، واہ واہ کریں، کوئی کہے اچھا ہو گیا، اس سے اپنے آپ کو نکال لے بالکل آدمی۔ یہ سب جو ہے حجابات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے درمیان، بندے کے درمیان حجاب ہے، کہ مقصود ان میں سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ واہ واہ کا بھی انتظار نہ کرے، اپنی اس فطرت کے خلاف اپنے سے لڑے، بلکہ کوئی تعریف کرے تو اس پہ غصہ ہے کہ کیوں کر رہا ہے، کیوں میرا کام خراب کر رہا ہے، تو اس کو تو نہ بولے کچھ، لیکن دل میں اپنے کہے کہ دیکھو یہ میرے لیے امتحان بن رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال کا وقت ہے، آخری دن چل رہے ہیں، بہت بیمار ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اندر عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر جو آپ کے یہ ہیں، عروہ بن زبیر، یہ دونوں آپ کے جو ہیں بھانجے ہیں، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، یہ زبیر بن عوام کے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خالہ ابن عباس ملنے آئے، فرماتی ہیں کہ ان کو نہیں آنے دو، منع کر دو۔
کیسے منع کر دیں؟ ایک تو وہ آپ کے دیور بھی ہیں رشتے میں، اور اتنے بڑے جیت صحابی ہیں، اس وقت پوری امت کے رہنماؤں میں سے ہیں، مفسر قرآن ہے، ان کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو زیارت کرنے ملنے آپ سے آئے ہیں، تعزیت عیادت کرنے آئے ہیں، آخری بیماری آپ کی چل رہی ہے۔ جب بہت پیچھے پڑے تو کہا اچھا بلاؤ، تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے ان سے سوالات جوابات شروع ہونے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا ام المؤمنین کیسی طبیعت ہے اے ماں، سب جو بات ہوئی تو فرماتے ان کا جواب کتنا قیمتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو وجہ بتائی تھی ان سے نہ ملنے کی، خود ہی فرمانے لگیں کہ ابن عباس آ کے میرے شان میں کوئی ایک بات ایسی کہہ دیں گے جس سے میرا نفس کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے، کوئی تعریف کر دیں گے میرا معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ یہ آخری وقت ہے، میں ان دنوں میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ سے ایسی بات کر دے، مجھے اپنی فکر میں آدمی رہنے دے۔ وہ آ کے کہہ دیں گے کہ تم شان بیان کر دیں گے، ظاہر بات ہے آخری وقت میں لوگ ایک دوسرے کی دل جوئی کے لیے ایسی باتیں کرتے ہی ہیں، تو یہ ان کی فکر تھی جس کی وجہ سے منع فرمایا۔ اسی لیے جب سوال کیا کہ کیسی ہیں، کیف حالک، کیا فرماتی ہیں بخیر ان اتقیت، بالکل خیریت سے ہوں اگر میں تقوی سے رہی، بس یہ ہے اصل کہ آخری وقت تک جان جائے جب تک تقوی سے آدمی رہے، فکر آخرت اس کے ذہن میں، اللہ کی رضا، اللہ سے تعلق، بس یہی اس کا مقصود ہو جائے، باقی سب چیزیں ضمنی ہیں۔ کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا نہیں کہہ دیا، اس نے ایسا کامنٹ کر دیا، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، یہ سب بھی حجابات ہیں، ان فکروں سے نکل جائے گا۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا مان رہا ہے، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، مرضی ہے بھائی، سب کو اپنا اپنا کام کرنے دو، اپنے طریقے پر چلنے دو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے اخلاص کو قبول فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے، اور جو کوتاہیاں کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو معاف فرمائے۔